غوث و خواجہ کے چاہنے والے سچے عاشق رہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الأكرمين۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين۔ قال رب فأنذرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم۔ قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين۔ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے اور اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے منسوب اس مقدس اور مبارک جلسے میں ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت اور توفیق نصیب ہوئی ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھے ہوئے عاشقان رسول و عاشقان غوث اعظم کا میں بے حد مشکور ہوں، جنہوں نے اس ناچیز سے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سننا پسند کیا اور مجھے دعوت دی، اور آپ سن رہے ہیں۔ آپ کے لیے جتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے، میں اللہ کا، اس کے رسول کا اور سرکار غوث پاک کا ذکر کروں گا، خدا کی قسم اس سے بڑی میرے لیے یہ سعادت مندی کی بات ہے کہ آپ جو سن رہے ہیں، یہ جو سعادت مندی ہے میں بیان کر رہا ہوں، میرے لیے بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اور یہ سعادت مندی کا موقع آپ حضرات کے توسط سے ذریعے سے مجھے نصیب ہوا ہے۔
تو میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ پروردگار نے اس لائق تو بنا دیا کہ بزرگوں کا ذکر کر لیں، ورنہ اللہ اگر یہ فضل اور یہ کرم آپ پر اور ہم پر نہیں کرتا تو شاید آج کسی دنیاوی مجلس میں بیٹھتے، دنیاوی گفتگو کرتے، شیطانی گفتگو ہوتی، شیطانی شرپسندوں میں بیٹھتے، تو نعوذ باللہ من ذالک وہ ہمارا وقت بھی برباد ہوتا اور ہمارے لیے گناہ کے انبار جمع ہوتے۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار نے ہمیں یہاں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم کچھ دیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب سے آپ ماشاءاللہ 1.5 گھنٹے تک علامہ سید رضوان پاشا قادری صاحب کا خصوصی ایمان افروز خطاب سماعت فرما رہے تھے، اور اب اپنے اس بھائی سے کچھ آپ ذکر جمیل سماعت کر لیں گے، تو میں اپنی گفتگو کا آغاز قرآن شریف کے حوالے سے اور اس واقعے کو جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اس واقعے کو بھی انشاءاللہ تعالی میں کچھ دیر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں تاکہ ہم اس سے کچھ اچھی باتیں حاصل کر لیں۔ کائنات میں جو سب سے پہلا واقعہ ہوا تھا، جس کو لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت نے خود قرآن شریف کے ذریعے پیش کیا، وہ واقعہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ابلیس کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا تھا ابلیس کو، تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا انکار کر دیا، کہا کہ میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ رب العزت کو اس کے یہ نفی والا جواب اتنا ناراض کر گیا کہ پروردگار عالم نے اسے اپنی رحمت سے دھتکار دیا، اپنی جنت سے نکال دیا، بلکہ اپنا لعنت کا حقدار بنا دیا۔ اللہ کی لعنت اس پر برسنے لگی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا یہ عمل بالکل ناگوارا گزرا۔ پروردگار عالم نے کیا کہا کہ آخر تو میرے بندے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کر رہا ہے؟ تو شیطان نے جواب دیا، ابلیس نے جواب دیا، قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اے اللہ، میں آدم سے بہتر ہوں۔ غور کیجئے اس کے جواب، قرآن سنا رہا ہوں، اللہ کا کلام، سورہ صاد کی آخری آیات ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، شیطان نے ابلیس سے پوچھا گیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے جواب دیا، اے اللہ، قال انا خیر، میں بہتر ہوں آدم علیہ السلام سے، میں ان سے زیادہ فضیلت والا ہوں، ان سے زیادہ عظمت والا ہوں، ان سے زیادہ رتبے والا ہوں، ان سے زیادہ مرتبے والا ہوں۔ پوچھا آخر مرتبہ کس بات پر تجھ کو ملا، فضیلت کس بات پر تجھ کو دی گئی؟ تو پھر وہ جواب دیتا ہے، خلقتہ من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، میں آگ کا پیدا ہونے والا، میں زیادہ فضیلت والا ہوں، اس لیے اے اللہ میں ان کو سجدہ نہیں کروں گا۔ سجدے کا انکار کر دیا۔ یہ کائنات کا پہلا واقعہ جہاں سے کائنات خود رونما ہونے لگی، وجود میں آنے لگی۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ جواب دیا، قال فاخرج فإنك رجيم، بس نکل جا، ہمارے دربار سے ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا ہم نے تجھے مردود کر دیا۔ تو جو اپنی فضیلت سمجھ رہا ہے، یہ تیری فضیلت نہیں، یہ تیرا تکبر ہے، یہ تیرا گھمنڈ ہے، یہ تیری شرارت ہے کہ تو اپنے آپ کو آدم سے بڑھ کر فضیلت والا سمجھتا ہے، آدم سے بڑھ کر عظمت والا سمجھتا ہے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہوا سنو، لوگوں نے کیا کیا تھا، وہ شیطان نے، ابلیس نے کیا کیا تھا، اپنے آپ کو حضرت آدم سے زیادہ افضل سمجھا، حضرت آدم سے بڑھ کر فضیلت والا سمجھا، اور حضرت آدم ابھی نہ نماز پڑھے
پڑے تھے، ابھی نہ عبادت کرے تھے، ابھی نہ کعبے کا طواف کیے تھے، ابھی روزے بھی نہیں رکھے تھے، ابھی زکات بھی نہیں دیے تھے، ابھی صدقات بھی نہیں کیے تھے، ابھی توبہ بھی نہیں کیے تھے۔ آدم صرف آدم تھے اور شیطان ان سے بڑھ کر اپنے آپ کو فضیلت والا سمجھ رہا تھا۔ اللہ نے کہا تیری یہ فضیلت کا خیال غرور ہے، تکبر ہے، تیرے لیے شرارت ہے۔ اور سن لے، جو میرے بندے کے سامنے تکبر کر رہے کھٹ جائے، جو اپنے آپ کو میرے بندے سے بہتر سمجھ لے، میں اسے مردود کر دیتا ہوں۔ اور سنو، آج بھی چند لوگ ایسے ہی ہیں، یہی بات کہہ رہے ہیں، ہم چاہے تو غوث سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ہم چاہے تو غوث اعظم سے بڑے ہو سکتے ہیں، ہم چاہے تو غریب نواز کے برابر ہو سکتے ہیں، ہم چاہے تو یوسف شریف بابا کے لیول میں جا سکتے ہیں، ہم چاہے تو ان کے جیسے بن سکتے ہیں۔ سنو، آدم کو جو فضیلت ملی تھی عبادت کی وجہ سے نہیں، فضل خدا سے ملی تھی، رحمت الہی سے ملی تھی۔ رب نے کہا میں جس کو عظمت والا بنا دوں ابلیس بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، تو میں جس کو غوث بنا دوں گناہگار اس کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جنہیں خواجہ بنا دوں سیاکار ان کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب اپنے آپ کو غوث و خواجہ کے برابر سمجھنا، اپنے آپ کو نبی یا انبیاء کے برابر سمجھنا، یہ تکبر کی علامت ہے۔ وہ جنت میں رہ کے تکبر کر کے نہیں بچ سکا، انہیں گلیوں میں پھر کے کہاں سے بچ جائے گا؟ انہیں چھپا چھپا پھر کے کہاں سے بچ جائے گا؟ تو اللہ کو یہ تکبر پسند نہیں ہے۔ دوستو یاد رکھو، ہم چھوٹے ہیں اور چھوٹے ہی رہیں گے، ہم بڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اجی پوری کائنات کا بیٹا ایک جگہ جمع ہو جائے، اپنی ماں کے برابر، ذرا بولو نا جی، اپنی ماں کے برابر بیٹا نہیں ہو سکتا، تو مرید مرشد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ امتی نبی کے برابر کیسے ہوتا ہے؟ فیض لینے والا فیض دینے والے اولیاء کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت میں جانے والا لے جانے والے غوث اعظم کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو سنو، کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھانے والے نبی کی اولاد کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہی تو مغالطہ ہے۔ اللہ کو معلوم تھا دنیا میں جانے کے بعد میرے بندے یہ جھگڑوں میں پڑ جائیں گے، میں تیرے برابر تو میرے برابر، میں اس سے بڑا میں اس سے بڑا۔ بولے پہلے ہی ریزلٹ آؤٹ کر دو تاکہ عقل میں سمجھ میں آ جائے۔ پہلے ریزلٹ آؤٹ کر دیا، بولے دیکھو وہ جنت سب بعد میں، دوزخ کے مسئلے پورے بعد میں، نماز بعد میں، روزہ بعد میں، زکات بعد میں، حج بعد میں، سب نیچے آنے کے بعد، لیکن پہلے مسئلہ یہ لے لو، کوئی میرے محبوبوں کے برابر نہیں ہو سکتا، کوئی میرے محبوبوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور ذرا سوچو پیارے دوستو، اب یہاں پر ایک بہت لطیف بات سناتا ہوں۔ اگر آپ یہ تو خیر پورے نورانی چہرے ہیں، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، دیکھو جب سے کہیں بھی نہیں مل رہے، جان دو چھوڑ دو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، میرے پیارے بزرگ اور دوستو، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، میرے گزشتہ بیانات کو بھی ہمارے بھائیوں نے یوٹیوب پہ ڈال دیا ہے، یہ بیان کو بھی 2-4 دن میں ڈال دیں گے، مگر آپ جو ہے ذرا اس کو پاس کرو، لوگوں تک ذرا پاس کرو۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ تو پیارے بزرگ اور دوستوں، میں ایک مسئلہ پوچھتا ہوں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، میں آج قرآن سمجھا رہا ہوں، آج کوئی مذاق نہیں، صرف قرآن، آج کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں، صرف قرآن۔ اللہ رب العزت شیطان سے کہہ رہا ہے فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، پس نکل جا، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے۔ کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہاں سے نکالا جا رہا ہے؟ جنت سے، ذرا زور سے سبحان اللہ، جنت سے نکالا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کیا کر کے نکال رہا ہے؟ بولے مردود بنا کے نکال رہا ہوں، ہم نے تجھے مردود کر دیا ہے اور تجھ پر لعنت ہے، قیامت کی صبح تک تجھ پر لعنت ہے، نکل جا۔ ہم نے پوچھا مولا اس کو جنت سے آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ بھی مردود کر کے، ذلیل و خوار کر کے، رسوا کر کے، مایوس کر کے، نعمتیں چھین کے، مرتبہ چھین کے، عزت چھین کے، لعنت پھینچ کے نکال رہے ہیں۔ مولا آپ اسے جنت سے کیوں نکال رہے ہیں؟ ذرا سوچو دوستو، غور کرنے والی بات ہے۔ ایک نقطہ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھ گیا قیامت تک وہابی نہیں بنتا،
قیامت تک بدعقیدہ نہیں ہو سکتا، قیامت تک گمراہ نہیں ہو سکتا، روزانہ درگاہ کو تو جا سکتا ہے۔ خالی یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ ذرا غور کرو، شیطان کو جنت سے نکالا گیا، شراب پیا تھا، زنا کیا تھا، چوری کیا تھا۔ پیارے دوستو، شیطان کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ کیا نماز چھوڑ رہا تھا؟ کیا زکوٰۃ نہیں ادا کرتا بولا تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، نعوذ باللہ اللہ کی خلاف ورزی میں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کہنے لگا تھا؟ نہیں۔ اللہ کی شان میں کچھ بے ادبیاں بولنے لگا تھا؟ نہیں۔ پھر کیا کیا تھا کہ شیطان کو دوزخ سے نکالا جا رہا ہے؟ تو جواب ملا، سنو بندو، اس کی بغاوت مجھ سے نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی گستاخی کر بیٹھا ہے، یہ میرے محبوب کا بے ادب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، بولے یہ گناہگار نہیں ہے، یہ بدعقیدہ ہو گیا ہے۔ عمل میں فرق نہیں آیا، عقیدے میں فرق آیا ہے۔ بات سمجھو، عقیدے میں فرق آیا، عبادت میں فرق نہیں آیا، تعظیم میں فرق آ گیا ہے۔ اور آج لوگ عبادت کرنے کو تیار ہے، تعظیم میں پیچھے بھاگ رہے ہیں، تعظیم میں پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ میں ایک مسجد میں قرآن شریف لے کے چوما، ایک صاحب پوچھے یہ چومنا ہے کیا مول صاحب؟ لیو، ارے میں بولا بڑے بھائی یہ تعظیم ہے جی، تعظیم ہے قرآن کا، چومنا کیا کوئی مسئلہ ہے؟ تعظیم ہے، احترام ہے۔ عالم دین کو ملتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں۔ ایک صاحب پوچھے فرض ہے کیا، واجب ہے کیا، سنت ہے کیا، نفل ہے کیا؟ ہم نے کہا سن لے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مگر یہ تعظیم ہے، یہ احترام ہے، یہ تکریم ہے۔ پوچھا مولانا یہ کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کہا دیکھے نہیں، وہ نہیں کر کے نیچے آ گیا۔ ہم اس لیے کر لیتے ہیں تاکہ کر کے واپس جنت میں چلے جائے، تاکہ کر کے جنت میں چلے جائے۔ عبادت کرنا اور ہے، تعظیم کرنا اور ہے۔ عبادت کا نام تعظیم نہیں ہے، تعظیم کا نام عبادت نہیں ہے۔ ایک بات پوچھتا ہوں پیارے بزرگ اور دوستو، یہی تو ہمارے پاس آج کل ٹینشن چل رہی ہے، لوگ عبادت تعظیم دونوں کا خلط ملط کر کے ملیدہ بنا رہے ہیں۔ نہیں ہوتا میرے بھائی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے، اللہ کے واسطے میری بات کو، ایک ایک بات کو آپ ذرا پکڑ کے چلیے۔ میں پوچھتا ہوں، جو قانون خداوندی ہے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ شیطان کو کیا حکم دیا کہ تو میرے بندے آدم کو سجدہ کر۔ میں پوچھتا ہوں، اب وہ جو سجدہ تھا عبادت کا تھا، تعظیم کا تھا؟ ذرا زور سے۔ اس لیے میں بولا یہ بات آپ پاس کرنا ہے، کریں گے نا بھائی؟ لوگوں تک فارورڈ کریں گے نا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے سجدہ عبادت الگ ہوتا ہے، سجدہ تعظیم۔ اور یہ سجدہ یہاں نہیں، یہاں درگاہ میں کرے تو ٹینشن ہے، وہاں جنت میں ہو رہا تھا۔ یہاں کرے تو جھگڑے ہیں، وہاں جنت میں ہو رہا تھا۔ اور سنو دوستو، مسئلہ یہاں پہ سمجھا دوں، کئی لوگ اتنی بات سن کے گمراہ نہ ہو جائے۔ ہم اگر درگاہ پہ جاتے ہیں، مزار پر میں دیکھتا ہوں، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی کچھ بولنا ہے، گمراہ ہے، بدعقیدہ ہے، کافر ہے، وہ مجھے بولے۔ میں درگاہ کو جاتا ہوں، یوسف شریف بابا کی بارگاہ میں جاتا ہوں، ختموں کے پاس پیشانی بھی دیکھتا ہوں، آنکھ بھی لگاتا ہوں، منہ لگا کے چومتا بھی ہوں۔ ایک صاحب نے پوچھا، مولانا کیا تم نے یوسف بابا کو سجدہ کیا؟ میں نے کہا تجھے وہ کہاں سے دکھا؟ بولے پورا جھک گئے نا، پورا جھک گئے نا۔ میں نے کہا نادان، وہ جھکنا سجدہ نہیں تھا، تیری سمجھ کا قصور ہے۔ میں یوسف بابا کے قدموں کو چوم رہا تھا، میں یوسف بابا کے قدموں کو چوم رہا تھا۔ تو پیارے بزرگ اور دوستو، ہم جو کرتے ہیں وہ سجدہ نہیں ہے، وہ قدم بوسی ہے، وہ قدم بوسی ہے، وہ قدم بوسی ہے۔ اور خدا کی قسم، قدم بوسی کرنا حدیث سے ثابت ہے، حدیث سے۔ آج وہ موضوع نہیں ہے، پھر کبھی آپ بلائیں گے تو انشاءاللہ تعالی دست بوسی اور قدم بوسی پہ گفتگو کریں گے، آج وہ موضوع نہیں ہے۔ ورنہ حدیث کی کتابیں لائیں گے اور آپ کو سنائیں گے۔ خدا کی قسم، صحابہ کی، رسول اللہ کی کرتے تھے، بولیں گے تعظیم کی نہیں، رسول اللہ کی تو کرتے ہی کرتے تھے۔ صحابہ آپس میں صحابہ کی دست بوسی بھی کرتے تھے اور قدم بوسی بھی کرتے تھے،
قدم بوسی بھی کرتے تھے. بہرحال پیارے بزرگوں اور دوستو، اللہ نے کیا کیا؟ شیطان سے کہا آدم کو سجدہ کر. سجدہ کیا تھا؟ تعظیم. ذرا بولے بھائی. تو تعظیم الگ چیپٹر ہے، عبادت الگ چیپٹر ہے. اب اگر کوئی صاحب بولے یہ میری والدہ ہیں اور یہ میری والدہ ہے، بازو والے بولے میاں تمہارے بہن ہے نا والدہ؟ ارے ہاں نہیں، دونوں ایک جیسے دکھے تو میں والدہ ہی سمجھا. عورت ایک جیسی ہی ہوتی ہے، ماں اور بیٹی صورت شکل میں بھی ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن دونوں ماں نہیں ہوتے. ایک ماں ہوتی ہے اور ایک بہن ہوتی ہے. ایک جیسی ہونے سے ہونا الگ ہے، رشتہ الگ ہے. پیارے دوستو، اسی طریقے سے تعظیم الگ ہے اور عبادت الگ ہے. دیکھنے میں محسوس ہو رہا ہے ہاتھ جھکنے چومے، پیر کو ہاتھ لگانے چومے، لوگ بولے رکوع کے برابر ہو گیا. برابر ہونا الگ ہے، دکھنا الگ ہے. وہ جو رکوع تھا وہ اللہ کے لیے تھا. یہ جو جھکے تھے یہ ولی اللہ کی تعظیم کے لیے جھکے تھے. یہ عبادت کے لیے نہیں جھکا گیا، یہ تعظیم کے لیے جھکا گیا. پیارے دوستو، تعظیم الگ چیز ہے، عبادت الگ چیز ہے. خدا کی تعظیم نہیں ہوتی، خدا کی عبادت ہوتی ہے. خدا والوں کی تعظیم کی جاتی ہے. خدا کی تعظیم ہوتی ہے، خدا کی عبادت ہوتی ہے، اور خدا والوں کی، اللہ والوں کی تعظیم